بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اللہ کو یاد کرتی ہے، ذکر الہی میں رہتی ہے، اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے، اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ اس کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں میں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے، یہاں تو اسے اپنی رحمت و مغفرت میں ڈھانپ لے یا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے گھر واپس کرے۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی مثال نہ تھکنے والے صائم تہجد گزار کی ہے، یہاں تک کہ وہ مجاہد گھر لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھ اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اسے بدلہ ضرور دیا کرو، دینے کو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کے لیے اس قدر دعا کرتے رہو کہ تمہیں لگے کہ تم نے اس کی نیکی کا بدلہ چکا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پھول جیسی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، شہد جیسی پاکیزہ چیز نکالتی ہے، اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے۔ معمولی سمجھے جانے والے گناہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا، اللہ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔